اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے فکری نقطہ نظر کو یکسر بدل دیا۔ 23 سال کے عرصے میں انہوں نے وحشی اور ظالم عربوں کو ایک مہذب اور مذہبی قوم میں تبدیل کر دیا۔ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں نے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور چند ہی سالوں میں مسلمان اس دور کی سپر پاور بن گئے۔ عرب اور برصغیر کے درمیان تجارتی تعلقات قدیم زمانے سے ہیں۔ عرب میں اسلام کی آمد سے بہت پہلے عرب جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر جایا کرتے تھے، جو اس وقت جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کی بندرگاہوں کے درمیان رابطہ فراہم کرتا تھا۔ اب تاجروں کے مسلمان ہونے کے بعد وہ اسلام کو جنوبی ایشیا میں لے آئے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے متعدد مقامی ہندوستانیوں نے اسلام قبول کیا، تاہم یہ کرمان اور مکران کے صوبوں سمیت فارس میں مسلمانوں کی فتوحات ہی تھی جس نے عربوں کو اس وقت کے سندھ کے حکمران کے سامنے لا کھڑا کیا، جس نے مسلمانوں کے خلاف مکران کے حکمران کے ساتھ اتحاد کیا تھا، لیکن جب تک بحرہ ہند میں عربوں کی سمندری تجارت خطرے میں نہیں پڑی تھی، سندھ کو زیر کرنے کی سنجیدہ کوششیں کی گئیں۔ عظیم عمومی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف کو مشرقی صوبوں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی، تاہم اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت راجہ داہر سے ناخوش تھی کیونکہ وہ یہاں کے لوگوں سے غیر انسانی سلوک کرتا تھا۔ سندھی بحری لٹیرے، جو کہ اس وقت راجہ داہر کی حفاظت میں تھے، ساحلی علاقوں میں سرگرم تھے اور جب بھی انہیں موقع ملتا وہ دیبل سے گزرنے والے بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اسی زمانے میں سیلون میں رہنے والے کچھ مسلمان تاجر مر گئے اور سیلون کے حکمران نے ان کی بیواؤں اور یتیموں کو واپس بغداد بھیج دیا۔ انہوں نے سمندر کے ذریعے اپنا سفر کیا۔ سیلون کے بادشاہ نے حجاج بن یوسف کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ 8 جہازوں کا قافلہ جب دیبل کی بندرگاہ سے گزرا تو سندھی لٹیروں نے اسے لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو بھی قید کر لیا۔ جب اس حملے کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ مسلمان قیدی اور لوٹی ہوئی چیزیں واپس کر دیں، اور انہوں نے مجرموں کو سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب میں کہا کہ اس کا لٹیروں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کی ہدایات جاری کرنے سے قاصر ہے۔ اس پر حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی طرف سے بھیجی گئی 2 چھوٹی مہمات اپنا مقصد پورا کرنے میں ناکام رہیں۔ اس طرح قیدیوں کو آزاد کرانے اور مجرم فقیر کو سزا دینے کے لیے حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کے خلاف بہت بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ راجہ داہر سمندری لٹیروں کی سرپرستی کر رہا تھا، حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک شاندار مسلم فوج تیار کی۔ اس فوج میں 6000 سپاہی اور 3000 اونٹوں کا ایک دستہ شامل تھا۔ مکران کے راستے سفر کرتے ہوئے مقامی لوگ بھی محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے، جو مقامی حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ راجہ داہر اپنے 40,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوا، لیکن راجہ داہر اسی جنگ میں مارا گیا اور اس کی مایوس فوج پیچھے ہٹ گئی۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل پر قبضہ کیا، اس کے بعد اس نے ملتان کا رخ کیا۔ راستے میں راوی کے کنارے پر واقع اچ قلعے پر بھی قبضہ ہو گیا۔
ملتان کے ہندو حکمران نے 2 ماہ تک مزاحمت کی، جس کے بعد ہندو مغلوب ہو کر شکست کھا گئے۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور سندھ کے چند دوسرے اہم قصبوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے انہیں واپس بلایا تو محمد بن قاسم آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد مختلف مسلم جرنیلوں نے مختلف علاقوں میں اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ سندھ پر مسلمانوں کی فتح سے خطے میں امن اور خوشحالی آئی، امن و امان بحال ہوا۔ سندھ کے سمندری لٹیرے جنہیں راجہ طاہر نے تحفظ فراہم کیا تھا، انہیں کچل دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں سمندری تجارت کو فروغ ملا۔ دیبل کی بندرگاہ ایک بہت ہی مصروف اور خوشحال تجارتی مرکز بن گئی۔ محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو مقامی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ مقامی حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے نرم پالیسی اختیار کی اور مقامی آبادی کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آیا۔ ہر ایک کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی اور یہاں تک کہ مقامی مذاہب کے روحانی پیشواؤں کو بھی سرکاری فنڈ سے تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ مقامی انتظامیہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور مقامی لوگوں کو دفاتر رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ خاص طور پر محکمہ ریونیو میں تمام ٹیکس ختم کر کے جزیہ نافذ کر دیا گیا۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا گیا۔ غریب لوگ خصوصاً بدھ مت کے پیروکار ان کی پالیسیوں سے بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اہم شہروں میں بہت سی مساجد اور مدارس بنائے گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں سندھ اسلامی تعلیم کا مرکز بن گیا۔ بہت سے مذہبی اسکالر، ادیب اور شاعر پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا علم پھیلایا۔ مسلمانوں نے ہندوستانی علوم جیسے طب، فلکیات اور ریاضی سیکھے۔ مختلف موضوعات پر سنسکرت کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں بہت سے ہندو علماء کو بھی بغداد مدعو کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امویوں کی حکمرانی بالآخر 750 عیسوی میں ختم ہو گئی اور عباسیوں نے ان کی جگہ لے لی۔ عباسی حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً برصغیر میں اپنے گورنر بھیجے۔ عباسی خلیفہ المنصور کے دور میں سندھ کے علماء کا بغداد کے دربار میں شاندار استقبال کیا گیا، لیکن کمزور عباسی حکمران کی وجہ سے جو بعد میں تخت پر بیٹھا، 9ویں صدی کے آخر میں برصغیر کے علاقوں پر اپنا تسلط کھو بیٹھا۔ 10ویں صدی میں ترکوں نے معروف درہ خیبر کے ذریعے برصغیر پر حملہ کیا۔ ان میں سب سے اہم سبکتگین عظیم جرنیل کا بیٹا محمود غزنوی تھا۔ محمود نے برصغیر پر 997 عیسوی سے حکومت کی۔ وہ پورے ہندوستان میں اپنی حکمرانی کو وسعت دینا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں 17 مرتبہ حملہ کیا۔ وہ ایک عظیم جنگجو تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں ہندو شاہی سلطنت کے اثر کو کم کیا۔ وہ سومناتھ مندر کی تباہی کے بعد ایک بت توڑنے والے کے طور پر جانا جانے لگا۔ تاہم ان کا انتقال 1030 عیسوی میں ہوا۔ معیز الدین محمد بن سام، جسے شہاب الدین محمد غوری کے نام سے جانا جاتا ہے، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مسلم حکمرانی کے قیام میں خاص طور پر شمالی ہندوستان میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ترائن کی دوسری جنگ میں 1192 میں پرتھوی راج چوہان کی خوفناک فوج کو شکست دی۔ 1206 میں شہاب الدین غوری کو بغاوت کچلنے کے لیے لاہور جانا پڑا۔ غزنی واپسی پر ان کا قافلہ جہلم کے قریب رکا، لیکن نماز عصر کی ادائیگی کے دوران ان پر حملہ ہو گیا اور اسی حملے میں شہاب الدین غوری مارا گیا۔ 1206 سے 1526 عیسوی تک دہلی سلطنت اقتدار میں رہی، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دہلی سلطنت کا دور سیاسی طور پر ہنگامہ خیز تھا، لیکن سلطانی دور میں مسلم معاشرہ بہت زیادہ پروان چڑھا۔
مغل ظہیر الدین بابر کی قیادت میں 1526 میں ہندوستان میں داخل ہوئے اور 1857 تک اقتدار میں رہے، جس میں نمایاں نام شاہ ولی اللہ، شیخ فرید الدین گن شکر اور نظام الدین چشتی وغیرہ کے ہیں۔ اسلام نے برصغیر کے ذہنوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اسلام نے برصغیر کے لوگوں کی طرز زندگی اور طرز فکر کو یکسر بدل دیا۔ مسلم معاشرے نے برصغیر میں ثقافتی، اقتصادی اور سماجی ترقی کو خوش آئند تقویت بخشی اور بین المذہبی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیا۔ ترکوں نے فارسی زبان متعارف کروائی، جس نے عربی اور دیگر مقامی زبانوں کے ساتھ مل کر اردو سمیت کئی نئی زبانوں کو جنم دیا۔ اگرچہ مسلم معاشرے نے پوری تاریخ میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا، لیکن اس کے برصغیر پاک و ہند میں بڑے پیمانے پر لوگوں کے ذہنوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔